السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے، اللہ نے جو حکم دیا تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور کس نے نہیں کیا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ حقیقی بنایا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ابلیس آخر کون ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے، اس نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ شیطان کی جو درخواست تھی اللہ کی بارگاہ میں، کیا وہ قبول ہوئی تھی یا نہیں۔ اسی بہت ساری باتوں کو آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار، ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام پر 2 ایپیسوڈز بنا چکے ہیں، جو ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے، آپ جا کر دیکھیں، اور ہماری چینل پر اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، آپ جائیں دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا گیا، فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدے کا جب اللہ نے حکم دیا تو کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ میں تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یعنی تمہیں جو ہے، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں تو نہیں معلوم ان کے نام، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر حکم دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، فرشتوں کو سجدہ کا جو حکم دیا گیا تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور اگر عبادت کا لیے سجدہ ہو تو وہ تو کفر ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فسجدوا لفظ فا سے یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فوراً سارے فرشتوں نے اللہ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا تھا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت، ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سپرد کر دیا گیا۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن کو اللہ رب العزت نے لکھ دیا تھا۔ حضرات محترم، حضرت آدم کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا، یا کیا معاملہ ہے اس کو اب ہم جانتے ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ ہمارے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمینوں و آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے
پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکا دیا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھ دیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے عظیم خلیفہ ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم ہم امام حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور شے پیدا ہوتی۔ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی بھی ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکتا۔ علامہ رازی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ خلیفہ اعظم اگر کوئی ہے تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا مظہر ہے اور آپ کی خلافت کا ظہور ہے فقط، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت محترم، اب یہاں پر یہ ہم سمجھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آخر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوان، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہی سلسلہ 7 آسمان تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو۔ حضرات محترم، یہ ہوئی فرشتوں کا معاملہ۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں کا اصل کیا ہے، کیسے کتنی ہے ان کی تعداد، یہ آپ نے جانا۔ اب ہم ابلیس کی اصل جانتے ہیں، جس نے اصل میں 2 لوگوں کو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہاں ابلیس بھی تھا، شیطان بھی تھا۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اب ہم اسی ابلیس کے بارے میں ہم جانیں گے جس ابلیس نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ نار یعنی آگ سے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس جنوں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کا حکم کیسے تھا، حالانکہ ظاہر طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو ہے؟ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا، اور ملائکہ یعنی ابلیس جو تھا یہ اتنا زیادہ عبادت کرتا تھا کہ یہ فرشتوں میں ہی یہ شامل تھا، اور ملائکہ والے احکام ہی اس پر جاری ہوتے تھے، یعنی تغلیباً اس کو بھی فرشتوں کی ہی حکم میں ہی جاری رکھا گیا۔ جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بغوی، واحدی، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی اور علامہ رازی رحمہم اللہ تعالی اس طرف گئے ہیں کہ یہ فرشتوں سے ہی تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، یہاں پر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اسے جن ہی کہا گیا، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر حقیقت فقط یہی ہے کہ جن، شیطان جو تھا وہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے، اور فرشتے الگ ہوتے ہیں، جنات الگ ہوتے ہیں، ان دونوں پر الگ الگ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا وہ اب ہم سمجھیں۔
اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کو جن کہا جاتا ہے، اسی لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا گیا، کیونکہ وہ بھی لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ چھپے رہتے ہیں۔ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں ہے، اور اس کے فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے۔ حضرات محترم، اب ہم یہ جانیں گے کہ ابلیس جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود کیسے ہوا، کیسے اس کو اللہ رب العزت نے جنت سے باہر نکال کے دنیا میں پھینک دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دی، جو کہ جنت میں فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو بھی کبھی یہ ٹیچر تھا، ان کو پڑھاتا تھا، بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہ رہے جہاں پر اس کے سجدے نہ ہوں، یعنی تقریباً 50,000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر یہ آخر اللہ کی بارگاہ سے نکال کیوں دیا گیا، کیسے اللہ کی بارگاہ سے اس کو بھگایا گیا؟ تو وہی اب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس کو نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بڑا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جس کے اندر بھی یہ تکبر آ جاتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ ذلیل و خوار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کو پڑھانے والا ابلیس ایک تکبر سے ذلیل و خوار ہو گیا، اس نے 50,000 سال عبادت کی، پھر بھی وہ تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم تو ایک وقت کی نماز بھی مسجد میں نہیں جا پاتے، پھر بھی تکبر کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے رہتے ہیں، ہمارا کیا حل ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ حضرات محترم، یعنی یہاں پر اب یہ بات سمجھیں کہ یہاں پر ابلیس نے جو کہا وہ یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا اے ابلیس، اے شیطان، تو جنت سے نکل جا اور بے شک قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ سالہ سال تک عبادت کرنے والا، 50,000 سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ تو اب ہم آج کے دور میں سمجھے کہ اگر وہ تو آدم تھے جن کی شان میں گستاخی کرنے سے 50,000 سال کی عبادت کرنے والا ابلیس بھی قیامت تک کے لیے ملعون و مردود ہو گیا، تو جو آدم کے بھی سردار ہیں نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا اگر کوئی گمراہ بدمذہب انسان، کوئی بھی ذلیل و خوار انسان ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو اپنے جیسا کہتا ہے، ہمارے آقا کو کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے آقا کے علم کو جانوروں کی طرح کہتا ہے، ہمارے آقا کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرتا ہے جو کہ تمام نبیوں کے سلطان ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ آپ خود بیٹھ کے سوچیں کہ ایک نبی جو سب سے پہلے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کو بنایا گیا، ان کی شان میں صرف ایک گستاخی کرنے سے ابلیس کا یہ حال ہو گیا، تو جن کے صدقے میں بنایا گیا اس نبی معظم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس بات کو آپ خود ہی سمجھیں اور خود ہی اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھیں۔ حضرات محترم، تکبر ایک ایسا عمل ہے جس کے سبب سے انسان سالہ سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھے کہ تواضع اپنائیں، تکبر اور یہ ساری چیزیں، بڑائی بزرگی یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک ناپاک
پانی کے قطرے سے بنایا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم پیدا بھی ناپاکی میں ہوئے، ناپاکی کے قطروں سے ہوئے، مرنے کے بعد بھی مٹی میں مل جائیں گے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں تکبر و غرور کریں؟ اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ نبی کی عظمت، نبی کی عزت عین ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا امام ہو، کتنا بھی بڑا کوئی اللہ کا برگزیدہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام تمام کے تمام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔